حضرت مراقبے سے متعلق ایک دلچسپ سوال ذہن میں آ رہا تھا، وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مراقبہ ایک امیجنیشن ہے سارے، یعنی خیالی تصورات ہیں، حالانکہ اس کے برعکس ہم دیکھیں ذکر اذکار اور اشغال میں کچھ نہ کوئی فزیکل حیت موجود ہے. مثال کے طور پہ بندہ ہاتھ میں تسبیح لیتا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، زبان چل رہی ہے، الفاظ ادا ہو رہے ہیں. تو یہ جو مراقبہ ہے جس میں سارے خیالی تصورات ہیں، یہ کس طرح روح کو ترقی بخشتا ہے؟ کیونکہ میں آپ کو ایک مثال دوں حضرت کہ اگر بندے کو بھوک لگی ہے تو وہ جب تک کھانے کا خیال کرے گا تو اس کی بھوک نہیں مٹے گی، اس کو کھانا کھانا پڑے گا. ایسے ہی اگر ایک شخص ہے جس کو اللہ کی محبت چاہیے، اللہ سے قریب ہونا وہ چاہتا ہے، تو وہ صرف اپنے اللہ کا خیال تصور کرنا شروع کر دے مراقبے میں کہ میں اللہ کے قریب ہوں، تو وہ اللہ کے قریب نہیں ہو جائے گا. تو حضرت تو پھر اس کو کوئی نہ کوئی فزیکل کوشش کرنا پڑے گی. تو حضرت پھر مراقبے کی کیا اہمیت ہے گئی جب فزیکل کوشش ہی کرنا پڑے گی اللہ سے قریب ہونے کی؟ تو بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. یہ اچھا سوال اٹھایا آپ نے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ذکر ہو یا اشغال ہوں ان سب سے مقصود وہ تصور ہی ہے جو مراقبے میں آپ حاصل کرتے ہیں. زبان سے پڑھنا تو ذریعہ ہے، ہاتھ سے تسبیح لانا تو ذریعہ ہے، وہ اللہ کا نام لکھے کو دیکھنا تو ذریعہ ہے. اصل تو وہ مراقبے کے ذریعے سے جو آپ ایک جو تصور حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ تصور اور خیال جو یہ بڑی چیز ہے. اسی کو تو انٹینشن کا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ دل کا وہ ارادہ اور تصور ہے کہ جو مراقبے سے ملتا ہے، اور باقی جتنی محنت آپ کریں اس سے مقصود وہی چیز تو ہے. اب اللہ 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 زبان سے کہنا تو اصل یہ تو ذریعہ ہے، اصل تو مقصود ہے کہ آپ کے دل میں خدا آ جائے. اب آپ جب مراقبے میں بیٹھ کے یہ تصور کریں کہ دل میں خدا آ گیا ہے اور وہ اتنا پختہ ہو گیا کہ واقعی آپ کو محسوس ہونے لگا واقعی دل میں آ گیا ہے، تو اللہ اللہ سے تو اصل وہ مقصد وہی تھا جو مراقبے سے آپ کو ملا. مراقبہ تو اتنی طاقتور چیز ہے، وہ یہ دونوں سے آگے نکل جاتی ہے. اور کیونکہ شغل سے مقصود کیا تھا؟ وہ اللہ کو دیکھنے سے کہ اللہ کا تصور دل میں بیٹھ جائے. تو مراقبے میں تو یہ ذریعہ ہٹا کے ڈائریکٹ آپ کو تصور دیا جاتا ہے، تم یہ تصور باندھ کے بیٹھ جاؤ. اور یہ تصور و خیال اتنی طاقتور چیز ہے کہ دیکھو یہ تصور و خیال ہی ہمیں روزہ توڑنے نہیں دیتی. آپ کو روزے میں بھوک لگتی ہے نا، پیاس لگتی ہے نا، یہ تصور خیال ہی تو آپ کو افطار تک لے کے پہنچتی ہے. ورنہ بھوک لگنے میں آپ فوراً کھا لیں، پیاس لگنے میں آپ تو پی لیں، لیکن آپ تصور خیال باندھتے کہ نہیں وہ افطار بس 8 بجے افطار ہو جائے گا، اور اگر میں نے توڑ دیا اللہ کو کیا جواب دوں گا، روزہ فاسد ہو جائے گا، اللہ کو کل روزے کے ہم کیا جواب دوں گا. یہ تصور خیال آپ صبح شام باندھ رہے ہیں، نتیجہ کہ آپ کی بھوک وہ شدت نہیں رہتی، آپ کو تسکین اور صبر آ جاتا ہے. اس تصور نے تو آپ کی بھوک کو مٹا دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھوک مٹے گی، نہیں، تصور و خیال کی طاقت پر ہے. آپ کی طاقت تصور و خیال کی اتنی ہو وہ آپ کی واقعی بھوک مٹ جائے گی، آپ کی واقعی پیاس مٹ جائے گی. لہٰذا روزے میں آپ اس کا تجربہ کرتے ہیں، کیونکہ دیکھو بھوک کا خیال آنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں، کھانے سے روزہ ٹوٹے گا. لیکن آپ نے اس کے تقاضے پہ عمل نہیں کیا، یہ تصور خیال ہی تو آپ کو نہیں کرنے دیا. تصور خیال نہیں آپ کے اندر وہ ویل پاور پیدا کر دی کہ آپ شام تک انتظار کر رہے ہیں. گرمی میں آپ جو ہے ٹھنڈے شربت پینے کی طرح ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں، اور اس تصور خیال کی وجہ سے اپنی بھوک کو کہاں تک لے کے پہنچے. وہ تسکین کہاں سے آئی؟ اس مراقبے کی وجہ سے آئی. ماشاءاللہ زبردست. تو یہ مراقبہ اور تصور خیال جو ہے ایسی زبردست چیز ہے. اور مزے کی تصوف سلوک پورا جو ہے اصل میں تصور خیال کو کنٹرول کرنے کا نام ہے. یہی سمجھ میں بس یہی ہے، آپ نے تصور خیال کو کنٹرول کر لیا، باندھ لیا، بس اس کا مطلب آپ کامیاب ہوگا. سبحان اللہ. ہاں، جب آپ یہ تصور باندھ کے بیٹھتے ہیں کہ میرا اللہ دل میں آ گیا، تو واقعی محسوس ہوگا کہ اللہ دل میں آ گیا. اور جب واقعی یہ محسوس ہونے لگے گا تو بندہ کیا واقعی بندہ بن جائے گا. سبحان اللہ. یہ ہے اس کی کمال. اچھا، یہ خیال کی پاور ہے روحانیت کی دنیا میں. بالکل. کیونکہ دنیاوی مادی دنیا میں تو خیال کی اتنی پاور نہیں ہے، لیکن جتنی روحانیت دنیا میں آپ نے واضح کی. اور پھر بلکہ دنیا میں لوگوں نے یہ مسمریزم، ایپیٹزم، یہ ایپیٹزم مسمریزم اسی خیال پہ تو پیدا کیا کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ خیال کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. اللہ اکبر. لہٰذا انہوں نے، آپ نے دیکھا، ایپیٹزم کر دیتے ہیں، مسمریزم کر دیتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کے آپ کا دماغ لے لیتے ہیں، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. تو دنیا نے اس پہ بڑی مشقیں کی ہیں. اس سے یہ تصور خیال جو ہے، اور تصور سلوک بھی ہوتا ہے، اسلامی جو تصور سلوک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ خدا کی طرف جوڑتا ہے. بالکل. اور انسان جب خدا کی طرف جب راہی ہوتا ہے، تصور باندھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص نور دیتے ہیں، اور واقعی اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ تو بہت کام کی چیز ہے. ماشاءاللہ. بہت شکریہ.